سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں دن کے پچھلے پہر قصبے میں چلا گیا اور مسجد میں جا عصر کی نماز پڑھی۔ مجھے مسجد کے امام سے ملنا تھا یا اس شخص سے جس نے عید کے روز امام کا خطبہ اردو میں سنایا تھا۔ امام تھوڑی ہی دیر پہلے عصر کی نماز پڑھا کر جا چکا تھا۔ 5-6 انڈونیشین مسجد میں موجود تھے جنہوں نے بازو پھیلا کر میرا استقبال کیا تھا۔ ان میں کوئی ایک بھی میری زبان نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اشاروں میں انہیں بتایا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے اشارے سمجھ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ امام گھر پر مل گیا۔ میں اس سے پہلی بار ذرا آزادی سے مل رہا تھا۔ مسجد میں اس روز اس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ عید ملنے تک ہی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ تھوڑی بہت اردو جانتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو اس روز مسجد میں اس کا ترجمان بنا تھا۔ امام نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا تو وہ بچہ دوڑ پڑا اور 15-20 منٹ کے بعد میرا مطلوبہ شخص آ گیا۔ ان لوگوں نے میری بڑی ہی خاطر تواضع کی۔ میں نے اسے بتایا کہ کل سے اس جنگل میں آپریشن ہو رہا ہے اور رات ہی رات اپنے آدمیوں کو اطلاع بھیج دیں کہ وہاں سے نکل جائیں۔ میں بس اتنا سا پیغام دے کر وہاں سے آ گیا۔ اصل آپریشن تو گورا ریجمنٹ نے کرنا تھا کیونکہ گوریلوں کے متعلق جو انفارمیشن ملی تھی وہ اسی ریجمنٹ کو ملی تھی۔ لڑاکا بمبار طیاروں کو گورا ریجمنٹ نے ہی رہنمائی دینا تھی اور بمباری بھی کروانی تھی۔ ہماری بٹالین کا کام یہ تھا کہ اپنی طرف سے اس جنگل کو گھیر لے تاکہ وہ بھاگنے والے گوریلوں کا راستہ روکے، اور جس طرح گورا ریجمنٹ کے مطابق کوئی بھی کارروائی ضروری سمجھی گئی تو ہماری بٹالین کرے گی۔ چونکہ پوری بٹالین جا رہی تھی اس لیے میں بھی اپنی کمپنی کے ساتھ گیا۔ مجھے کمپنی کمانڈر کے ساتھ رہنا تھا۔ میں یہ سارا فوجی آپریشن بیان نہیں کروں گا، اس میں آپ کو دلچسپی کی کوئی بھی بات نہیں لگے گی۔ سارا فوجی معاملہ تھا۔ میں نے ایسے آپریشن فرنٹیئر کے قبائلی علاقے میں دیکھے تھے اور میں شامل بھی ہوا تھا۔ وہاں 3-4 بریگیڈ چھاونیوں سے نکلتے اور وسیع و عریض پہاڑی علاقے میں پھیل جاتے اور دور تک نکل جاتے تھے۔ راستے میں کبھی کوئی نظر آتا اسے پکڑ لیتے یا گولی مار دیتے تھے، لیکن قبائلی پٹھان کم ہی نظر آیا کرتے تھے۔ وہاں انگریز یہ ظلم بھی کرتے تھے کہ جہاں کہیں قبائلیوں کی کھڑی فصل نظر آتی تو اس میں آگ لگا دیتے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ انڈونیشیا میں فرنٹیئر والی بے آب و گیا پہاڑیاں تو نہیں تھی، گھنا جنگل تھا۔ آپریشن بھی اسی نوعیت کا تھا اور مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ انڈونیشین لوگوں کی بستیاں اجاڑ دیں گے۔ میں سوچتا تھا کہ انہوں نے یہاں بھی فرنٹیئر والی اسکیم چلائی کیونکہ یہاں بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگلے روز ہماری بٹالین جنگل میں پہنچ گئی اور جنگی ترتیب میں گئی۔ معلوم ہوا کہ دوسری طرف سے گورا ریجمنٹ اور شاید کوئی اور بٹالین بھی گورا ریجمنٹ کے ساتھ تھی۔ 9:30-10 بجے تو 6-7 لڑاکا بمبار ہوائی جہاز آ گئے۔ انہیں گورا ریجمنٹ نے وائرلیس پر ٹارگٹ بتایا ہوگا۔ ان ہوائی جہازوں نے فضا میں ایک چکر کاٹا اور ایک دوسرے کے پیچھے غوطے میں آئے اور بم گرا کر آگے نکل گئے۔ جب سارے جہاز بم گرا چکے تو وہ پھر غوطے میں آ کر مشین گنیں فائر کرتے آگے نکل گئے۔ اس طرح انہوں نے اس جنگل میں اتنی آگ برسائی کہ وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہماری بٹالین اور گورا ریجمنٹ آمنے سامنے آ گئیں۔ ان پلٹنوں نے پورا جنگل چھان مارا تھا اور یہ پورے جنگل میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں کوئی انڈونیشی گوریلا وہاں سے بھاگتا یا کہیں پوزیشن میں بیٹھا نظر نہ آیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا کہ جہاں بم گرے تھے وہاں گہرے گڑھے پڑ گئے تھے اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ ایک بھیڑیا مرا ہوا دیکھا اور ایک جگہ ایک جانور مرا پڑا تھا۔ میں نے جو دور سے دیکھا وہ بکری جیسا لگتا تھا۔ بات مختصر یہ ہے کہ اس جنگل میں سے اتنی بڑی فوج کو کچھ بھی نہ ملا۔ میں افسر تو نہیں تھا کہ مجھے راز کی باتیں بھی معلوم ہو جاتی۔ یہ 4-5 دنوں کے بعد معلوم ہوئی۔ بات یہ تھی کہ اس جنگل میں واقعی انڈونیشین گوریلوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا اور یہاں سے گوریلے گروہوں میں نکل کر مختلف کارروائیاں کرنے جاتے تھے، لیکن اس روز وہاں ایک بھی گوریلا نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ ایسے آثار اور نشانات ملے تھے
جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں ان کا اڈا تھا۔ 7-8 دن کے بعد میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ساتھ والے قصبے میں گیا اور پھر مسجد کے امام اور اس آدمی سے ملا۔ انہوں نے میرا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ میں کوئی پیر و مرشد تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں انہیں پہلے اطلاع نہ دے دیتا تو ان کے کم و بیش 200 تربیت یافتہ گوریلے مارے جاتے، اور اس رات 4-5 کمانڈر بھی وہاں موجود تھے جنہیں گوریلا جنگ لڑنے کا اور لڑانے کا بھی بھرپور تجربہ تھا۔ میری مخبری پر ان گوریلوں کو بروقت اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ رات کو ہی وہاں سے نکل جائیں، چنانچہ وہ صبح سے پہلے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے۔ انگریزوں کا اتنا بڑا آپریشن ناکام رہا تھا۔ 7 دن گزر گئے تو ایک رات ہمارے کیمپ پر گوریلوں نے حملہ کر دیا۔ ہم جو مسلمان تھے بہت پریشان ہوئے کہ ان گوریلوں نے ہمیں پہلے نہیں بتایا اور اچانک حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے لیے اپنے دفاع میں لڑنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن لڑنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے مسجد میں ان کے امام سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی، اور پھر ہم نے حلف بھی اٹھایا تھا۔ حملہ ایسا نہیں تھا کہ گوریلے فائرنگ کر رہے تھے، بلکہ وہ کیمپ میں گھس آئے تھے اور انہوں نے کیمپ کے اندر آ کر فائرنگ شروع کی تھی۔ ہم یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے کہ گوریلے صرف ہندو اور سکھ کمپنی پر شب خون مار کر چلے گئے۔ مسلمان کمپنیوں کو بھی حکم ملا تھا کہ وہ گوریلوں کو گھیرا ڈال کر پکڑنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کمپنیاں فوراً اٹھی تھیں اور انہوں نے گھیرا ڈالنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن گوریلے آدھا گھنٹہ بھی نہ ٹھہرے اور غائب ہو گئے۔ جتنی دیر وہ کیمپ میں رہے ان کا نعرہ مردی کا سنائی دیتا رہا۔ صبح معلوم ہوا کہ ہماری بی کمپنی کے 21 جوان مارے گئے ہیں اور 30 یا 32 رائفلیں غائب ہو گئی ہیں۔ رات کو ہم لوگ رائفلیں اور سٹین گنیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سکھوں کی کمپنی کے صرف 7 جوان اور ایک نائک مارا گیا تھا۔ ان دونوں کمپنیوں کے زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ سکھوں کی کمپنی سے بھی 10-12 رائفلیں غائب ہو گئی تھیں اور کچھ اور سامان بھی چلا گیا تھا۔ اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ انڈونیشی گوریلے کس قدر دلیر اور بہادر ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں کہا کرتا تھا کہ انڈونیشین حریت پسندوں نے یہ شب خون ہمارے کیمپ پر مار کر ہمارے سر فخر سے اونچے کر دیے۔ دونوں مسلمان کمپنیوں کے خیموں کی طرف انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ اس شب خون نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس پر آپ بھی غور کریں۔ ہمارے کیمپ کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے یعنی ایک طرف بی کمپنی کے خیمے تھے، یہ ہندوؤں کی کمپنی تھی۔ اس کے آگے ہماری یعنی اے کمپنی تھی، یہ مسلمان کمپنی کے خیمے تھے۔ اس سے آگے سی کمپنی کے خیمے تھے اور یہ کمپنی سکھوں کی تھی۔ اس سے آگے مسلمانوں کی ڈی کمپنی کے خیمے اور اس سے آگے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے خیمے تھے۔ افسروں کے خیمے اس کیمپ سے ذرا ہٹ کر تھے۔ انڈونیشین گوریلوں نے شب خون اس طرح مارا کہ بی کمپنی کے خیموں پر حملہ کیا اور پھر آگے مسلمانوں کی اے کمپنی کے خیموں کو چھوڑ دیا اور اس سے آگے سکھوں کی کمپنی کے خیموں پر ہلا بولا اور اس سے آگے مسلمانوں کی کمپنی کے خیموں کی طرف جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ گوریلوں نے مسلمانوں کو دانستہ چھوڑ دیا تھا اور ہندوؤں اور سکھوں پر حملہ کیا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ مسلمانوں کی دونوں کمپنیاں شور شرابہ سنتے ہی بیدار ہو گئی تھیں، لیکن یوں لگتا جیسے انہوں نے دانستہ گوریلوں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ یہ دونوں کمپنیاں تیزی سے اٹھ کر کیمپ کو گھیرے میں لے سکتی تھیں تاکہ کوئی گوریلا نکل کر نہ جا سکے۔ روشنی راؤنڈ بے شمار فائر ہوئے تھے جن کی روشنی نے رات کو دن بنا دیا تھا۔ گوریلے صاف نظر آتے تھے لیکن ان پر فائر اس لیے نہیں کیا تھا کہ اپنے جوان اپنے ہی جوانوں کی گولیوں سے مارے جائیں گے۔ شب خون بڑی خطرناک کارروائی ہوتی ہے۔ کھلبلی مچ جاتی ہے اور جن پر شب خون مارا جاتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا کریں۔ اگر ایک گوریلا سامنے نظر آتا ہے تو اس پر اسٹین گن فائر کی جائے تو اسے چھلنی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اور دائیں بائیں اپنے جوان ہوتے ہیں جو اس فائر کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ہماری بٹالین پر پہلی بار اس قسم کا حملہ ہوا تھا اور بٹالین کو ایسا حملہ روکنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ بات افسروں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ گوریلوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں نے وہ جوابی کارروائی نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ گوریلوں کو کسی مسلمان نے پہلے بتا رکھا تھا کہ کیمپ میں ہم لوگ کس ترتیب میں رہتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہیں یہ ترتیب کس نے بتائی تھی۔ اس کا پتہ چلانا ضروری بھی نہیں تھا اور پتہ چلانا چاہیے بھی نہیں تھا، کیونکہ بات جو منہ سے نکل جاتی ہے وہ غیروں تک بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کارنامہ کس کا تھا۔
بٹالین ہیڈ کوارٹر میں تحصیل چکوال کے کسی گاؤں کا رہنے والا ایک حوالدار غلام نبی ہوا کرتا تھا۔ وہ چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے اسے انٹیلیجنس سیکشن میں رکھا گیا تھا۔ وہ ایک بار ساتھ والے قصبے میں گیا اور اس نے گوریلوں کو کیمپ کی ترتیب بتائی تھی اور انہیں کچھ اور باتیں بھی بتائی تھی۔ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ حوالدار غلام نبی نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ اس طرح شب خون ماریں۔ افسروں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کام حوالدار غلام نبی کا ہے۔ اگلے روز پوری بٹالین کو فال ان کیا گیا اور ہمارے کمانڈنگ آفیسر نے ایک لیکچر دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ بٹالین کے عہدیدار اور جوان اسلام کے رشتے کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک جرم ہے جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے کرنل نے صاف الفاظ میں تو نہ کہا کہ مسلمان انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ خفیہ رابطہ رکھے ہوئے ہیں، مگر اس کا مقصد اور مطلب یہی تھا۔ اس نے مسلمانوں کا نام لیے بغیر دھمکی آمیز لیکچر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایسا واقعہ پھر کبھی ہوا تو بٹالین پر یہ پابندی عائد کر دی جائے گی کہ کوئی جوان کیمپ سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسلمان قصبے کی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس شب خون کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ بٹالین کے ہندو اور سکھ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور وہ انڈونیشین مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے۔ خصوصاً سکھ دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ ان مسلمانوں سے اپنے جوانوں کے خون کا انتقام لیں گے۔ ہندو کمپنی میں بھی ایسا ہی غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ بعض سکھ جوان مسلمان جوانوں سے کہتے تھے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو سمجھا دو، ورنہ ہم ان کے قصبے پر حملہ کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے۔ مسلمان عام طور پر سکھوں کی یہ دھمکی سن کر ہنس پڑتے تھے۔ ظاہری طور پر تو ہم ہنس پڑتے تھے، لیکن اندر سے ہم جل اٹھتے اور ہمارا خون کھولنے لگتا تھا۔ ہم اپنے غصے کا اظہار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہم پر یہ شک نہ کیا جائے کہ ہمارے دلوں میں انڈونیشین مسلمانوں کی ذرا سی بھی ہمدردی ہے۔ ہم ہی جانتے ہیں کہ سکھوں کی یہ گالیاں جو وہ انڈونیشین مسلمانوں کو دیتے تھے ہم کس طرح برداشت کرتے تھے۔ آخر ایک واقعہ ہو ہی گیا۔ وہ اس طرح کہ ایک سکھ نائک نے ایک رات انڈونیشین مسلمانوں کے خلاف ایسی ہی بات کہہ ڈالی۔ ہم 4-5 آدمی وہاں کھڑے تھے، ایک میں تھا، 2 اور جوان کھڑے تھے اور ایک یہی حوالدار غلام نبی تھا جس کا میں نے ابھی ابھی ذکر کیا ہے۔ اس سکھ نائک نے انڈونیشیا کی مسلمان عورتوں کے متعلق ویسی ہی گندی بات کہی جو ولندیزی عورتوں کے متعلق مشہور تھی۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ولندیزی عورتوں کا کردار کیا تھا اور وہ کس طرح اپنی عزت اور آبرو راشن، سگریٹ اور شراب کے چند گھونٹوں کے لیے پیش کر دیا کرتی تھیں۔ اس سکھ نائک نے کہا کہ یہاں کی مسلمان عورتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ سکھ ہر بات بڑے ہی گندے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ اس سکھ نے مسلمان عورتوں کے متعلق بھی ایسے ہی ننگے الفاظ استعمال کیے۔ ہم حسب معمول ہنس پڑے، لیکن میں نے دیکھا کہ حوالدار غلام نبی کے ہونٹوں پر جو ذرا سی مسکراہٹ تھی وہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ یہ سکھ نائک لاپتہ ہے۔ رات کو وہ اپنے خیمے میں موجود تھا، آدھی رات کے وقت بھی اسے دیکھا گیا تھا۔ فوج میں سورج نکلنے سے بہت پہلے پوری بٹالین جاگ اٹھتی تھی۔ اس وقت یہ سکھ خیمے میں نہیں تھا۔ اسے ہر طرف دیکھا گیا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ دن کے 2 بج رہے تھے جب بٹالین کے دفتر میں یہ اطلاع پہنچی کہ سکھ نائک کی لاش کیمپ سے تقریباً 1 میل دور ایک کھڈ میں پڑی ہے۔ سکھوں کی کمپنی کا صوبے دار اور 2-3 اور سکھ دوڑے گئے اور واپس آئے تو انہوں نے اس سکھ نائک کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ میں نے یہ لاش دیکھی تھی۔ اس کا پیٹ دائیں سے بائیں تک چوک کیا ہوا تھا اور اس کی انتڑیاں وغیرہ باہر نکل آئی تھیں، جنہیں ہاتھوں سے اٹھا کر پیٹ میں رکھا گیا تھا۔ پیٹ پر اسی کی پگڑی باندھ دی گئی تھی تاکہ پیٹ کے اندرونی اعضاء پیٹ میں ہی رہیں۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہاں مارا گیا اور اس کی لاش اتنی دور کیوں پھینکی گئی۔ اگر اسے کسی انڈونیشین حریت پسند نے مارا ہوتا تو اس کی لاش کیمپ کے قریب ہی پڑی ہونی چاہیے تھی۔ اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ یہ سکھ اتنی دور کرنے کیا گیا تھا کہ کسی انڈونیشین مسلمان کا شکار ہو گیا۔ باقاعدہ انکوائری ہو رہی تھی۔ اگلے روز کسی سپاہی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اس نے اس نائک کو حوالدار غلام نبی کے ساتھ رات کو فلاں جگہ کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ غلام نبی سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن شک اسی کے خلاف پکا ہوتا گیا۔ مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں کہ اور کیسی شہادت اور سراغ ملے تھے جن سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس سکھ نائک کو حوالدار غلام نبی نے ہی قتل کیا ہے۔ حوالدار غلام نبی کو باقاعدہ حراست میں لے لیا گیا،
اب اس کا کورٹ مارشل ہونا تھا اور ظاہر ہے کہ اسے سزائے موت ملنی تھی۔ سزائے موت نہیں تو عمر قید تو کہیں نہیں گئی۔ فوج میں کوئی سپاہی جرم کرے تو اسے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی حوالدار ایسا جرم کرے کہ اسے گرفتار کرنا پڑے تو اسے بند نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک حوالدار اس کے ساتھ اسکارٹ کے طور پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اسے اپنے پیٹی قیدی کہا کرتے تھے، شاید آج کل بھی یہی کہتے ہوں۔ پیٹی قید کا مطلب یہ تھا کہ حراست کے دوران یہ حوالدار بیلٹ نہیں باندھ سکتا تھا۔ غلام نبی پر بھی اسکارٹ مقرر کر دیا گیا۔ وہ ہر وقت خیمے میں رہتا تھا اور ایک حوالدار اس پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اگلے روز ایک اور حوالدار کو مقرر کر دیا جاتا۔ کورٹ مارشل کی تیاریاں ہونے لگیں، ابھی ابتدائی کارروائی کرنی تھی اور یہ کاغذات برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو جانے تھے، جہاں سے کورٹ مارشل کے احکامات ملنے تھے۔ پہلے 2 دن جن حوالداروں نے غلام نبی پر اسکارٹ ڈیوٹی دی وہ مسلمان تھے۔ تیسرے روز ایک ہندو حوالدار کی ڈیوٹی لگی۔ اس حوالدار نے رات کو بھی غلام نبی کے ساتھ رہنا تھا۔ یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ صبح دیکھا کہ اس ہندو حوالدار کی لاش خیمے میں پڑی ہے اور غلام نبی لاپتہ ہے۔ غلام نبی 2 اسٹین گنے اور جتنا ایمونیشن اس کے ہاتھ لگا اپنے ساتھ لے گیا۔ اب تو صاف پتہ چل گیا کہ سکھ نائک کو بھی اسی نے قتل کیا تھا اور اپنے اسکاٹ حوالدار کو بھی قتل کر کے وہ بھاگ گیا ہے۔ سب جانتے تھے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ قتل کر کے یا کوئی اور سنگین جرم کر کے کوئی اس طرح فرار ہو جائے تو اس کے کہیں بھی پاؤں نہیں لگتے۔ ہر وقت اور ہر جگہ مخبری کا اور گرفتاری کا خطرہ لگا رہتا ہے، اور آدمی بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں اور جو حالات پہلے سنائے ہیں، اس ملک اور ان حالات میں بھاگنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انڈونیشین مسلمان ایسے مسلمان فوجیوں کو جو ان کے پاس پہنچ جاتے تھے سر آنکھوں پر بٹھاتے اور دلی طور پر عزت اور احترام کرتے تھے۔ انگریز ایسا جرم بخشنے والی قوم نہیں تھی۔ غلام نبی ایک سکھ اور ایک ہندو کو قتل کر کے بھاگا تھا۔ انگریز افسر جانتے تھے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ الصبح ہندو کی لاش خیمے میں دیکھ لی گئی تھی اور یہ بھی کہ غلام نبی لاپتہ ہے۔ اسی وقت ہندوؤں اور سکھ دونوں کمپنیوں کو فوری تیاری کا حکم ملا اور ان کمپنیوں کو قریبی قصبے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ قصبے کو دونوں کمپنیوں نے محاصرے میں لے لیا۔ وہ کوئی اتنا بڑا قصبہ نہیں تھا، یوں سمجھ لیں کہ ایک ذرا سا بڑا گاؤں تھا۔ چونکہ وہاں ساری آبادی مسلمانوں کی تھی، اس لیے وہ صاف ستھرے رہنے والے لوگ تھے اور اپنی ہر حرکت سے تہذیب یافتہ لگتے تھے۔ تہذیب یافتہ نہ لگتے تو بھی وہ اپنا وقار قائم رکھنے والے اور وقار پر مر مٹنے والے لوگ تھے۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی پٹھان جب انگریزوں کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والی لڑائی لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ انگریزوں کا رابطہ ہوتا تھا۔ وہاں پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، اس کے آدمی انگریزوں اور قبائلیوں کا رابطہ کروا دیتے تھے۔ اس رابطے کی ضرورت اس وقت پڑتی تھی جب کوئی انگریز افسر مارا جاتا اور اس کی لاش پٹھان اٹھا لے جاتے۔ انگریز قبائلیوں کے ساتھ رابطہ کرتے اور لاش اس طرح واپس لیتے تھے کہ پٹھان اس لاش کی نقد قیمت وصول کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی انڈونیشیا میں گوریلوں کے ساتھ انگریزوں اور امریکیوں کا رابطہ ہو جاتا تھا۔ ہماری 2 کمپنیوں نے قصبے کو محاصرے میں لیا تو فوراً حملہ نہیں کر دیا گیا، یا یوں نہیں کہ قصبے میں داخل ہو کر ہر گھر کی تلاشی لی جاتی۔ خیال یہی تھا کہ حوالدار غلام نبی اسی قصبے میں ہے اور ابھی ابھی صبح ہوئی ہے اور وہ یہیں ہوگا۔ انگریز افسر خاصے محتاط تھے، انہوں نے قصبے کے بزرگوں کو باہر بلایا اور وہ آ گئے۔ بعد میں یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ انگریز افسروں نے اپنے آدمیوں کی معرفت بزرگوں کو بتایا کہ ایک حوالدار اس طرح 2 آدمیوں کو قتل کر کے اس قصبے میں روپوش ہو گیا ہے۔ انہیں ہمارے افسروں نے کہا ہے کہ اس حوالدار کو کہ وہ خود ہی باہر نکال دیں، ورنہ ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی۔ انڈونیشین بزرگوں نے انگریز افسروں سے کہا کہ ہم اگر اتنے بزدل ہوتے تو آپ کے آگے آ کر غلاموں کی طرح سر جھکاتے اور آپ کو اپنا حاکم سمجھ کر خود ہی اپنے گھروں میں لے جاتے اور کہتے ہمارے گھروں کی تلاشی لے لو، لیکن ہم ایک آزاد قوم ہیں اور مسلمان بھی۔ اگر ہمارے پاس کوئی مسلمان پناہ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم اسے اپنے اللہ کی امانت اور اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن وہ آدمی نہیں دیں گے جس نے یہاں پناہ لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا حوالدار اس قصبے میں آیا ہے کہ نہیں، لیکن وہ یہ بات صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ قصبے کی تلاشی کا خطرہ مول نہ لیں۔ انگریز بھی تو کوئی بزدل قوم نہیں تھی۔
انہوں نے 5 سال جنگ آزادی لڑی تھی اور جرمنی اور جاپان کو شکست دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکن ان کے ساتھ نہ آ ملتا تو وہ فاتح نہ کہلا سکتے، لیکن اب وہ فاتح تھے، اور اس کے علاوہ وہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے۔ ہندوستان، برما، ملایا اور انڈونیشیا جیسے ملکوں کے لوگوں کو تو وہ پیدائشی غلام سمجھا کرتے تھے۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ اس قصبے کے لوگ انہیں اس طرح کا چیلنج دے رہے تھے کہ ان کا حوالدار یہاں ہے یا نہیں، وہ گھروں کی تلاشی نہیں لینے دیں گے۔ ایک تو انگریزوں کی یہ شاہانہ ذہنیت، اور پھر جلتی پر تیل ڈالنے والا ایک انگریز میجر بھی تھا۔ وہ بی کمپنی یعنی ہندوؤں کی کمپنی کا کمپنی کمانڈر تھا۔ وہ طبعاً بڑا ہی غسیلا آدمی تھا۔ اتفاق سے اس کا نام دیکھیے کیا تھا۔ نام تھا پگ، RD بلو پگ، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پگ کا مطلب ہوتا ہے خنزیر۔ وہ غصے کا خنزیر ہی تھا۔ وہ جب غصے میں بات کیا کرتا تھا تو اس کے منہ سے تھوک اڑا کرتا تھا۔ اس نے جب انڈونیشین مسلمانوں کے بزرگوں کی یہ چیلنج نما بات سنی تو اس کے غصے میں دھماکہ پیدا ہوا، اور وہ ان بزرگوں کو بڑی بے عزتی کے انداز میں ڈانٹنے لگا، اور اس نے یہاں تک حرکت کی کہ ایک بزرگ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیلا، اور وہ بزرگ پیچھے کو گر پڑا۔ یوں لگا جیسے بارود کے ڈھیر کو چنگاری دکھا دی ہو۔ ایک تو 5 7 انڈونیشین جوان سال آدمی ساتھ تھے، جن کے پاس جاپانی ساخت کی سٹین گنیں بھی تھیں اور رائفلیں بھی۔ ان میں سے کچھ نے اس انگریز میجر پر ہتھیار تان لیے، اور 2 3 نے اپنے نیفوں سے خنجر نکال لیے۔ ادھر قریبی مکانوں کے منڈیروں پر اچانک اس طرح آدمی اور عورتیں کھڑی نظر آئیں جیسے وہ سب جنات تھے جو اچانک ظاہر ہو گئے تھے۔ ان سب نے منڈیروں کے پیچھے پوزیشنیں لی ہوئی تھیں۔ کسی نے انہیں للکار کر بتایا کہ ایک انگریز افسر نے ہمارے بزرگ کی بے عزتی کی ہے۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں کم سن لڑکیوں سے لے کر بڑی عمر کی عورتیں تک بھی تھیں، اور باقی سب مرد تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بغیر ہتھیار کے نہیں تھا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ ان لوگوں نے انگریزوں پر فائر نہیں کھولا تھا۔ انڈونیشی ان انگریزوں اور امریکیوں کو تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ انگریزوں اور ہماری ان 2 کمپنیوں کی خوش قسمتی تھی کہ جن لوگوں نے انگریز افسروں اور انڈونیشین بزرگوں کا رابطہ کروایا تھا وہ درمیان میں آ گئے اور خون خرابہ نہ ہوا۔ اس قصبے کے بزرگوں نے ہمارے انگریز افسروں سے کہا کہ آبادی کو توپوں سے اڑا دو اور یہاں کے بچے بچے کو مار ڈالو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فوج سے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب چکایا جائے گا، یہاں تو نہیں کہیں اور۔ ہمارا کمانڈنگ آفیسر بھی ساتھ تھا۔ اس نے اپنے کمپنی کمانڈر میجر پگ کو ڈانٹ پلائی اور پیچھے ہٹا دیا۔ یہ اس انگریز کی ڈپلومیسی تھی۔ اگر وہ بھی غصے میں آ جاتا تو وہاں صورتحال کچھ اور ہو جاتی۔ ہماری کمپنیاں ناکام واپس آ گئیں۔ ہمیں اب یہ توقع تھی کہ قصبے میں جانے کی جو کھلی اجازت تھی وہ منسوخ کر دی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ انگریز افسروں کی دانش مندی تھی اور یہ ان کی ڈپلومیسی تھی۔ غالباً انہوں نے سوچا ہوگا کہ مسلمان جوانوں کو قصبے میں جانے سے روکا گیا تو ان کے دلوں میں تلخی پیدا ہوگی اور انڈونیشین مسلمانوں کی ہمدردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ دراصل انگریز کسی اور ذہنیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ اس شیطان اور مسلم کش کی ایک بڑی گہری چال تھی۔ اس کا علم یوں ہمیں ہوا کہ ہم لوگ اس قصبے میں بھی جاتے تھے، جو نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھا کرتے۔ وہاں نماز پڑھنے سے ہمیں 2 فائدے ہوتے تھے۔ ایک تو وہ باقاعدہ مسجد تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں انڈونیشین مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی تو ہمیں باخدا روحانی خوشی میسر آتی تھی۔ ان میں جو اردو نہیں بولتے اور سمجھتے تھے وہ اشاروں میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ دین کا رشتہ زبان کا پابند نہیں ہوتا۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو الفاظ میں اور زبان سے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دل سے دل مل جاتے ہیں اور پھر مسکراہٹیں اور آنکھیں اپنا مدعا بیان کرتی ہیں۔ مجھ پر یہی کیفیت وہاں جا کر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز عصر کے وقت میں اور حوالدار امیر خان اور ایک انڈونیشین ہمارے ساتھ تھا، قصبے کی مسجد میں گئے اور عصر کی نماز وہاں پڑھی۔ اتفاق سے وہاں وہ آدمی مل گیا جس نے عید کے روز امام کا خطبہ ہمیں اردو میں سنایا تھا۔ وہ ہم تینوں کو مسجد کے اندر لے گیا۔ اندر کا مطلب ہے اندرونی کمرے میں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی راز کی بات کرے گا۔ بات واقعی راز کی تھی اور بڑی ہی خطرناک بات تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ہی انتظار میں تھا
مجھے وہ اس لیے قابل اعتماد اور معزز سمجھتا تھا کہ میں نے عید کے روز مسجد میں تقریر کی تھی۔ یہ بات تو وہ کسی اور کو بھی بتا سکتا تھا، لیکن احتیاط کو لازم سمجھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں دو تین آدمی ایسے ہیں جو تو اس قصبے کے مسلمان ہی ہیں، لیکن ان کے متعلق شک کیا جا رہا ہے کہ وہ در پردہ انگریزوں کے جاسوس اور مخبر ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی استادی سے قصبے میں یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ ہماری بٹالین کے جو مسلمان ہیں وہ اس قصبے کے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں، اور کسی بھی روز یہ بٹالین مسلمان کمپنیوں سے قصبے پر حملہ کروائے گی۔ پراپوگینڈے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکیوں اور ولندیزیوں نے مسلمانوں کی ان کمپنیوں کو بہت پیسہ دیا ہے اور اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کے لوگوں نے اس بات کو سچ مان لیا ہے۔ اس نے بتایا کہ زیادہ تر لوگوں نے اسے سچ نہیں مانا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے سچ سمجھتے ہیں۔ اس نے خطرے کا اظہار کیا کہ یہ لوگ جو اسے سچ سمجھتے ہیں دوسروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر بولے گا تو اسے دنیا میں ہی سزا ملے گی۔ میں نے اور پھر حوالدار امیر خان نے اسے کہا کہ وہ تمام آبادی سے کہہ دے کہ تم لوگ انگریزوں کو نہیں جانتے، یہ بڑی چال باز قوم ہے، اور اس قوم نے آدھی دنیا پر اپنی بادشاہی جو قائم کر رکھی ہے، یہ سب اس کی چال بازی کا نتیجہ ہے۔ اس انڈونیشی معزز آدمی نے کہا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے اور انگریزوں کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ تب میں نے اسے کہا کہ پھر اسے یقین کر لینا چاہیے کہ انگریز یہ ایک چال چل رہے ہیں جس سے وہ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اس بٹالین کے مسلمانوں اور اس قصبے کی آبادی کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تب میں نے اسے کہا کہ وہ ان آدمیوں کو جانتا ہے جن پر شک ہے کہ وہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، تو انہیں آبادی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ایسے لوگ تو غدار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کام بھی کر دیا جائے گا، لیکن تھوڑی سی دشواری یہ ہے کہ وہ ذرا اونچی حیثیت کے لوگ ہیں، اس لیے ان کے خلاف سوچ سمجھ کر کارروائی کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ کارروائی کریں یا نہ کریں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہماری بٹالین کا کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں انڈونیشین مسلمانوں کے خلاف کوئی وہم یا شک ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کیمپ میں واپس آ کر ہم نے یہ بات اپنے دو تین صوبے داروں کو بتائی، اور پھر یہ بات حوالدار میجروں اور حوالداروں تک پہنچی، اور طے یہ کیا گیا کہ زبانی کلامی اپنے تمام مسلمان جوانوں کو بتا دیا جائے کہ انگریز اس ساتھ والی آبادی میں یہ پراپوگینڈا کر رہا ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے تو میں اپنے تین چار ساتھیوں کے ساتھ ایک روز پھر قصبے میں گیا اور مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ چکا تو ایک جوان سال انڈونیشین میرے ساتھ لگ کر آ بیٹھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر سے اشارہ کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی اور اس نے سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اردو نہیں سمجھتا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے زانوں پر رکھا اور ذرا دبایا، اور پھر سر سے اشارہ کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ انڈونیشین مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ جانے میں کوئی حرج نہیں، ذرا محتاط رہنا، ہم تمہارا یہیں انتظار کریں گے۔ میں کسی انڈونیشین مسلمان سے دھوکے اور فریب کی توقع رکھتا ہی نہیں تھا۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی تین چار گلیوں میں گھماتا ایک گھر میں لے گیا۔ وہ بڑا اچھا اور صاف ستھرا گھر تھا۔ ایک صحن میں سے گزار کر ایک کمرے میں لے گیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے سامنے حوالدار غلام نبی چارپائی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھا اور بازو پھیلا کر میری طرف آیا۔ دوسرے لمحے ہم ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے۔ اس نے مجھے اپنا ہمراز بنانے کے قابل سمجھا تھا کہ ہم دونوں ہم خیال تھے۔ اسے معلوم تھا کہ میں برما فرنٹ پر بھگوڑا ہوا آیا تھا اور میں نے آئی این اے میں جانا تھا۔ میں جب بٹالین میں واپس آیا تھا تو حوالدار غلام نبی بڑے پیار سے ملا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ میں نے آئی این اے میں جانا تھا، اور میں اس لیے آئی این اے سے متنفر ہوا کہ میں نے ہندوؤں کی ذہنیت دیکھ لی تھی۔ پھر میں نے اسے برما کے جنگل کی ساری داستان سنائی تھی۔ غلام نبی تو میٹرک پاس بھی نہیں تھا، لیکن اس کی تعلیم اتنی سی ضرور تھی کہ فوج میں آ کر اس نے تعلیمی ٹیسٹ بھی پاس کیے تھے، جس کے بعد وہ میٹرک سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو گیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اسے انٹیلیجنس سیکشن میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ میں بہت خوش ہوا کہ اس نے مجھے بلایا تھا اور اپنا ہمراز بنایا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے یہی بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں ہے اور اس کی باقی زندگی انڈونیشیا میں ہی گزرے گی،
اور وہ ان لوگوں کی جنگ آزادی لڑے گا۔ پھر اس نے مجھے اکسانا شروع کر دیا کہ میں بھی بھگوڑا ہو کر اس کے پاس آ جاؤں۔ میں نے اسے بتایا کہ ارادہ یہی ہے اور میں کسی بھی وقت ادھر سے ادھر آ جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے وہ ساری باتیں پوچھیں جو اس کے فرار کے بعد بٹالین میں ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اس سکھ نائک کو کس طرح قتل کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ رات اس نے جاگتے گزاری تھی۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس نائک کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سکھ نے انڈونیشین عورتوں کی جس طرح زبانی توہین کی تھی، اسے وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کے دل میں انڈونیشین مسلمانوں کی کتنی زیادہ محبت تھی۔ وہ رات کو کئی بار اپنے خیمے میں سے اس توقع پر نکلا کہ یہ نائک کسی وقت تو پیشاب وغیرہ کے لیے باہر آئے گا۔ غلام نبی جب مجھے یہ واقعہ سنا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کم عقل آدمی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ نائک نے رات ضرور اٹھنا تھا، لیکن اس سکھ کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ آدھی رات کے وقت خیمے سے باہر نکلا۔ ادھر سے غلام نبی عین اسی وقت اس کے خیمے کی طرف گیا۔ یہ کوئی فوجی ہی جانتا ہے کہ غلام نبی کو کیسی دشواری پیش آئی ہوگی۔ دشواری یہ تھی کہ رات کو ہر کمپنی کا ایک سنتری 3 گھنٹے کے لیے چل پھر کر پہرا دیتا تھا۔ غلام نبی ان سنتریوں سے بچتا بچاتا باہر نکلتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا شکار آخر باہر آ گیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور سکھ کے قریب جا کر یقین کر لیا کہ یہ اس کا شکار ہی ہے۔ سکھ نے اسے پہچان کر آنے کا پوچھا۔ غلام نبی نے یہ قتل بڑی اچھی طرح پلان کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے یہ کپڑا سکھ کے منہ میں ڈال کر پیچھے گانٹھ دے دی۔ غلام نبی بڑا گھٹا ہوا طاقتور جوان تھا۔ اس کے مقابلے میں سکھ نائک کچھ دبلا پتلا تھا۔ غلام نبی نے فوراً اسے ایک کندھے پر ڈال لیا۔ سکھ کی ٹانگیں غلام نبی کے آگے تھیں اور اوپر والا دھڑ پیٹھ کی طرف تھا۔ یہ واردات بڑی ہی دلیری اور جرت والی واردات تھی۔ غلام نبی ایک طرف چل پڑا۔ وہاں سہولت یہ حاصل تھی کہ وہ کھلا میدان نہیں تھا۔ وہاں درخت بہت زیادہ تھے، بڑی خوبصورت سرسبز جگہ تھی۔ غلام نبی بڑی تیز تیز چلتا گیا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں اس سکھ کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی۔ غلام نبی نے وہاں جا کر سکھ کو کندھے سے نیچے گرایا۔ سکھ پیٹھ کے بل گرا۔ غلام نبی نے بڑی پھرتی سے چاقو نکالا، کھولا اور اس سے پیشتر کے سکھ نائک اٹھتا۔ غلام نبی نے چاقو اس کے پیٹ میں اتار کر ایک طرف زور سے کھینچا اور سکھ کا پیٹ چاک کر دیا۔ پیٹ چاک ہوتے ہی آدمی مر نہیں جاتا، وہ ہوش میں رہتا ہے اور یکدم اٹھتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سکھ بھی اٹھا اور وہ جوں ہی اٹھا اس کی انتڑیاں باہر آ نکلیں۔ غلام نبی اسے دیکھتا رہا اور سکھ اس کے ساتھ آ لگا۔ اس طرح خون غلام نبی کی وردی کے ساتھ بھی لگ گیا۔ آخر سکھ گر پڑا۔ غلام نبی نے اس کے منہ سے کپڑا اتار کر اپنے پاس رکھ لیا اور واپس آ گیا۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اس طرح آرام اور سکون سے سو گیا جیسے بڑا ہی ضروری کام ختم کر لیا ہو۔ حوالدار غلام نبی کے ساتھ ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ وہ یہاں ہے اور مجھے اپنے جذبات اور ارادوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ بٹالین کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ایک ایک کر کے اب اسی کی طرح ادھر سے بھاگ کر ادھر اپنے انڈونیشین بھائیوں کے پاس آ جائیں۔ اس نے بتایا کہ انڈونیشین اسے بہت اونچی حیثیت دے رہے ہیں جو اسے پسند نہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر ان کے جنگ آزادی لڑنا چاہتا تھا، اور اتنے دنوں میں وہ ایک گوریلا کاروائی میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ تو تربیت یافتہ فوجی تھا اور حوالدار تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منجا ہوا تجربہ کار حوالدار تھا۔ اس نے برما فرنٹ پر بھی لڑائی لڑی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، وہ یہ کہ انڈونیشی لوگوں کے قد ذرا چھوٹے تھے اور ان کے درمیان غلام نبی کا قد 6 فٹ تھا اور جسم پہلوانوں جیسا۔ اس کے ساتھ انڈونیشی چھوٹے چھوٹے لگتے تھے۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ 2 انڈونیشین مسلمانوں کو اٹھا کر بڑے آرام سے چل پھر سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک خاص کام کرنا چاہتا ہے جو اسے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ رات کو کہیں ہمارے کیمپ کے ارد گرد کسی درخت پر بیٹھ جایا کرے یا کہیں پوزیشن لے لیا کرے اور ہر روز 1-2 فوجیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا لیا کرے۔ وہ ہندو اور سکھ صوبے داروں وغیرہ کو مارنا چاہتا تھا اور پھر وہ انگریز افسروں کو نشانہ بنانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اس کام کو فوجی زبان میں سنائپنگ کہتے ہیں، لیکن انڈونیشین مسلمان ایک منظم گوریلا جنگ لڑ رہے تھے اور وہ وہی کاروائیاں کرتے تھے جن کا انہیں اپنے ہیڈ کوارٹر سے آپریشن آرڈر ملتا تھا۔
کوئی حریت پسند اپنے طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ غلام نبی کو بھی انہوں نے اپنا پابند کر لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایسی کارروائیوں کا تصور نہ کرے جس کا اوپر سے حکم نہ آیا ہو۔ میں غلام نبی کی کمزوری سمجھتا تھا، وہ جذبات میں آیا ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسی لڑائیاں عقل سے لڑی جاتی ہیں، جذبات سے نہیں۔ ہماری بہت باتیں ہوئیں اور پھر میں وہاں سے آ گیا۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ مجھے ترقی مل گئی۔ میں اب فرسٹ گریڈ کا کلرک بن گیا تھا۔ ہر کلرک کا عہدہ حوالدار ہی ہوتا تھا، لیکن 3 گریڈ تھے، تھرڈ، سیکنڈ اور آخری گریڈ تھا فرسٹ۔ یہ ترقی ملتے ہی مجھے ایجوڈنٹ آفس میں لگا دیا گیا۔ اس سے مجھے یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ میں انتہائی گہرے راز کے خطوط بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ آپریشن آرڈر تو ہوتے ہی سیکرٹ تھے، ان تک میری رسائی اور زیادہ آسان ہو گئی۔ ملاقات کے 8-10 روز کے بعد برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ایک اور آپریشن آرڈر آ گیا۔ اس میں صرف ہماری بٹالین کا کام تھا۔ ایک خاص ایریا دیا گیا تھا، ہماری بٹالین کو اس ایریا میں پہنچنا اور وہاں سے کمپنیوں کو مختلف اطراف میں روانہ کرنا تھا۔ اس علاقے میں انڈونیشین گوریلوں نے کوئی خاص کارروائی کرنی تھی اور وہاں اکٹھے ہو کر انہوں نے مختلف اطراف کو جانا تھا۔ انگریزوں اور امریکیوں کا جاسوسی کا نظام بڑا اچھا تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ولندیزی لڑکیاں خاص طور پر جاسوسی کا کام کرتی تھیں، اور کچھ ولندیزی جن کے خد و خال انڈونیشین مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے، وہ مسلمانوں کے روپ میں انڈونیشین گوریلوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ولندیزی تو یورپ کی قوم تھی جن کے خد و خال اور رنگ بالکل الگ تھے، لیکن ان میں کچھ ایسے تھے جو انڈونیشیا کے ہی علاقوں میں آباد ہو گئے اور یہیں پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کی مائیں انڈونیشین تھی، اس طرح ان کے خد و خال انڈونیشیا کے لوگوں جیسے ہو گئے تھے۔ ان میں سے انگریزوں اور امریکیوں کو جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کا کام کرنے والے آدمی مل گئے۔ ولندیزی لڑکیاں تو خاص طور پر بہت ہی خوبصورت ہوتی تھیں۔ وہ جاسوسی کے میدان میں بڑی کامیاب تھیں۔ جاسوسی کا یہ نظام ایسا تھا کہ انڈونیشین گوریلوں کی بعض کارروائیوں کی اطلاع قبل از وقت فوج کو مل جاتی تھی۔ جس آپریشن میں ہماری بٹالین جا رہی تھی، یہ بھی جاسوسوں کی بدولت جا رہی تھی۔ جاسوسوں نے ہی اطلاع دی ہوگی کہ انڈونیشین گوریلے فلاں جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا یہ پلان ہے۔ آپریشن آرڈر آیا تو وہ میں نے بھی پڑھا۔ میں اب اس موقع کی انتظار میں تھا کہ یہ آرڈر میرے ہاتھ چڑھ جائے اور میں اس کی نقل کر کے حوالدار غلام نبی کو پہنچا دوں۔ بڑی کوشش کے باوجود میں اس کی نقل نہ کر سکا، البتہ اس کے نہایت ضروری حصے، آپریشن کا دن اور وقت وغیرہ زبانی یاد کر لیے اور الگ بیٹھ کر ایک کاغذ پر لکھ لیے۔ آپریشن 3 دنوں کے بعد شروع ہونا تھا، یعنی ہماری بٹالین کو 3 دنوں کے بعد اس ایریے کی طرف روانہ ہونا تھا۔ میں اسی روز قصبے میں گیا اور سیدھا اس گھر میں گیا جہاں غلام نبی سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے مجھے مایوسی ہوئی کہ غلام نبی 2-3 روز پہلے کسی گوریلا آپریشن میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا۔ گھر میں اس گھر کا سربراہ موجود تھا، اور وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک خاص حیثیت تھی۔ میں نے اسے آپریشن آرڈر کے اہم نکات جو لکھے تھے دے دیے اور کہا کہ یہ بہت جلدی جس تک پہنچانے ہیں پہنچا دے۔ اس انڈونیشین نے مجھے بتایا کہ غلام نبی اسی گوریلا آپریشن میں شریک ہونے کے لیے گیا ہے۔ اسے ایک پارٹی دی جائے گی اور اس پارٹی کا ایک خاص مشن ہے جو اس نے غلام نبی کی کمانڈ میں پورا کرنا ہے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے مجھے بتایا کہ میں اسے اپنی بٹالین کا جو آپریشن آرڈر دے چلا ہوں، یہ گزشتہ شام اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ اس کے پاس کس طرح پہنچا ہے؟ اس نے بتایا کہ تمہارے برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے اس کی نقل ہمارے گوریلا ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انڈین آرمی کے مسلمان بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ کام اللہ کی راہ میں کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس آپریشن آرڈر کے پیش نظر اپنا پلان ملتوی کر دیں گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ہمارا پلان ملتوی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی صورت بدل دی جائے گی۔ چونکہ پہلے اطلاع مل گئی ہے کہ ایک بٹالین آ رہی ہے، تو اب پلان یہ بن گیا ہے کہ پیشتر اس کے کہ یہ بٹالین ہمارے گوریلوں کو گھیرے میں لے، گوریلے بٹالین کو گھات میں لے لیں گے۔ ہو سکتا ہے میرے فوجی بھائی جو میری یہ بات سنیں گے، کہیں گے کہ یہ شخص بڑا ہی غیر ذمہ دار تھا جس نے گوریلوں کا پلان بتا دیا، لیکن مجھ پر ان لوگوں کو مکمل اعتماد تھا۔ میں اتنی گہری راز کی بات بتا رہا تھا تو وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہے تھے۔ 3 دن گزر گئے اور ہماری پوری بٹالین اس آپریشن آرڈر کے مطابق بتائے ہوئے ایریے کی طرف چل پڑی۔
میں بھی ساتھ تھا۔ بٹالین کو ایک خاص جگہ پہنچنا تھا اور وہاں سے کمپنیوں کو آپریشن آرڈر کے مطابق مختلف اطراف روانہ کرنا تھا۔ جگہ دور تھی اور کوئی پکی سڑک نہیں تھی، اس لیے بٹالین پیدل جا رہی تھی۔ اس مقام تک پہنچتے شام ہو گئی۔ رات وہیں گزارنی تھی۔ ہمارے کمانڈنگ آفیسر نے تمام کمپنی کمانڈروں کو بلا کر بریفنگ دی اور انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ ان کے ذمے کیا کیا کام ہے۔ اس کے بعد وہیں بغیر خیموں کے کیمپ کر لیا گیا۔ ہم دن بھر پیدل چلتے رہے تھے۔ راستے میں 4 جگہوں پر 15-15 منٹ کے لیے رکے تھے۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ ٹانگیں دکھ رہی تھی۔ ہم نے زمین پر کمبل ڈالے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ رات کے 10 بجنے والے ہوں گے کہ اچانک بٹالین پر ہر طرف سے فائر کھل گیا۔ بٹالین میں ہڑبونگ برپا ہو گئی اور سب آڑ اور پوزیشنیں ڈھونڈنے لگے۔ مردیکا کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ انڈونیشین مسلمان مردیکا کا نعرہ لگایا کرتے تھے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ انڈونیشین ہیں۔ ان کا لہجہ اپنا اور آواز مختلف ہوتی، لیکن اس دن ہماری بٹالین پر فائر آیا تو مردیکا میں ایک آواز بڑی ہی بلند، دبنگ اور گرجدار تھی۔ یہ کسی انڈونیشین کی آواز نہیں تھی، یہ آواز غلام نبی کی تھی، لیکن غلام نبی اس آپریشن میں شدید زخمی ہو گیا۔ بات آگے چلانے سے پہلے میں ایک وضاحت پیش کرنا چاہوں گا۔ میں پہلے بتاتا آیا ہوں کہ اس وقت انڈونیشیا کا وجود نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انڈونیشیا کے لوگ اس ملک کے لیے جس کے لیے وہ جنگ آزادی لڑ رہے تھے، انڈونیشیا ہی کہتے تھے، اور انہوں نے اس ملک میں باقاعدہ حکومت بھی قائم کر رکھی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حکومت باقاعدہ طور پر چل رہی تھی اور گوریلا جنگ بھی ایک باقاعدہ ہیڈ کوارٹر کے تحت پلان اور اسکیموں کے مطابق لڑی جا رہی تھی۔ یہ جو میں کہتا آیا ہوں کہ انڈونیشیا اس وقت کوئی ملک نہیں تھا، اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ انڈونیشیا کو بحیثیت ایک آزاد ملک اقوام متحدہ نے تسلیم کیا تھا، نہ انگریزوں نے، نہ امریکیوں نے اور نہ ہی ولندیزیوں نے۔ اب میں آپ کو اس میدان جنگ میں لیے چلتا ہوں جہاں انڈونیشی گوریلوں نے ہماری بٹالین پر اس وقت شب خون مارا تھا جب بٹالین دن بھر پیدل چلتے چلتے تھک کر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اگلے روز بٹالین نے اس مقام تک پہنچنا تھا جو آپریشن آرڈر میں بتایا گیا تھا۔ یہ تو ایک پڑاؤ تھا جہاں پہلے ہی ہم پر حملہ ہو گیا تھا۔ خیمے نہیں تھے، خیموں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 2 دنوں کے بعد آپریشن کے بعد واپس اپنے کیمپ میں آ جانا تھا۔ رات چاندنی تھی لیکن درخت اتنے زیادہ تھے کہ چاندنی ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ ارد گرد ٹیکریاں تھیں اور یہ سب ٹیکریاں سر سبز تھیں اور ان پر بھی درخت تھے۔ ساری بٹالین کے سو جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سبھی بے خبر سو گئے تھے۔ کیمپ کی حفاظت کے لیے ارد گرد ذرا دور دور کئی ٹیکریوں پر پوسٹیں بنا دی گئی تھیں۔ پوسٹوں کا مطلب یہ تھا کہ وہاں ایک ایک سیکشن یعنی 8-8، 9-9 یا اس سے زیادہ 2-4 زیادہ جوان مورچہ بند ہو گئے تھے۔ ہر پوسٹ میں ایک سنتری بیدار تھا۔ کیمپ کے اندر ہر کمپنی کا ایک سنتری 3-3 گھنٹے گھوم پھر کر ڈیوٹی دیتا تھا۔ رائفلیں، سٹین گنیں، مشین گنیں ہمیں اپنے پاس رکھنے کا حکم ملا تھا۔ حملہ اس طرح ہوا کہ ہر طرف سے بٹالین پر سٹین گنوں، ٹامی گنوں اور رائفلوں کی بے تحاشا فائر آنے لگے۔ پوری بٹالین جاگ اٹھی۔ کیمپ کی ارد گرد کی تمام پوسٹوں سے روشنی راؤنڈ فائر ہونے لگے، جنہوں نے رات کو دن بنا ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی ہر پوسٹ میں سے مشین گنیں اور رائفلیں اندھا دھند جوابی فائر کرنے لگیں۔ فوجی ٹریننگ کے مطابق تمام پلٹن اٹھ کر کیمپ کے ارد گرد مورچہ بند ہو گئی۔ کمانڈنگ آفیسر اور کمپنی کمانڈر وغیرہ فوراً آ گئے اور چلا چلا کر حکم اور ہدایات دینے لگے۔ بٹالین کے پاس اس قدر زیادہ ایمونیشن تھا جس کے ختم ہونے کا امکان نہیں تھا، اس لیے فوجی یوں فائر کر رہے تھے جیسے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دشمن ہے کہاں۔ ویسے بھی رات کے وقت اسی طرح فائر کیا جاتا ہے۔ مشین گنیں دائیں بائیں پھیر پھیر کر مسلسل فائرنگ کی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دشمن جہاں کہیں بھی ہو اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے تھے کہ گوریلوں نے پہلا حملہ پوسٹوں پر کیا ہوگا، پھر کوئی بعید نہیں تھا کہ گوریلے بٹالین کی حدود کے اندر آ بھی گئے ہوں۔ انڈونیشین مسلمانوں کی جرأت اور شجاعت کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ بٹالین کے مسلمان سیدھا فائر نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ہتھیاروں کی نالیاں ذرا اوپر کر کے ایمونیشن پھونک رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کسی باقاعدہ فوج کا حملہ نہیں، بلکہ یہ گوریلے ہیں جو زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹہ ٹھہریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ہوا بھی ایسے ہی۔
گوریلے بگولوں کی طرح آئے اور گئے۔ ہم لوگ یہی کچھ کر سکتے تھے کہ اندھا دھند گولیاں چلائیں اور اپنی جانیں بچانے کے لیے آڑ میں رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری بٹالین جو بھی جوابی کارروائی کر رہی تھی وہ بوکھلاہٹ کا مظاہرہ تھا، اور بٹالین کے اندر نفسا نفسی کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ جو قیامت کا فائر ہو رہا ہے اس میں گوریلوں کا فائر کتنا ہے، اور کیا ان کا فائر بند ہو چکا ہے یا نہیں۔ کمپنی کمانڈروں اور کمپنی صوبے داروں وغیرہ نے اپنی اپنی کمپنیوں کو اپنی کمانڈ میں لے لیا تھا۔ پھر جس طرح اچانک فائر شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک بند ہو گیا۔ غالباً 2 یا 3 کمپنیوں کو کیمپ سے دور بھیجا گیا کہ وہ گوریلوں کا تعاقب کریں اور ان میں سے جو زخمی ہیں انہیں اٹھا کر کیمپ میں لے آئیں۔ میں صرف آپ کو ایک کمپنی کی بات سناؤں گا۔ ایک کمپنی مسلمانوں کی کمپنی تھی۔ میں اس کمپنی کی کارگزاری صرف اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حوالدار غلام نبی جو گوریلوں میں جا ملا تھا زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چلا کہ غلام نبی زخمی ہو گیا تھا اور پھر اس پر کیا بیتی۔ یہ تو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ غلام نبی انڈونیشین مسلمانوں کے پاس چلا گیا تھا اور وہاں اس نے بڑی اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ وہ تجربہ کار حوالدار تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری بٹالین جس آپریشن پر جا رہی تھی وہ گوریلوں کے اجتماع کے خلاف تھا، اور گوریلوں نے کوئی بہت بڑی زبردست کارروائی کرنی تھی، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی اس کارروائی میں غلام نبی کی حیثیت ایک کمانڈر جیسی ہے۔